آگے اللہ کہتے ہیں کہ میں قسم اٹھاتا ہوں مشرقوں کے رب کی اور مغربوں کے رب کی. قرآن میں مشرق مغرب کا لفظ 3 طرح سے استعمال ہوا ہے. ایک رب المشرقی والمغرب، اللہ مشرق کا بھی رب ہے اور مغرب کا بھی. تو ایک مشرق اور ایک مغرب، یعنی ایک ایسٹ اور ایک ویسٹ. سورہ رحمان میں آتا ہے رب المشرقین و رب المغربین، 2 مشرق اور 2 مغرب. اور ایک جگہ آتا ہے رب المشارق، بہت سارے مشرق. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کبھی قرآن کہتا ہے ایک مشرق ہے، کبھی قرآن کہتا ہے 2 ایسٹ ہیں، کبھی قرآن کہتا ہے بہت سارے ایسٹ اور بہت سارے ویسٹ. جب ایسٹ بہت سارے تو ویسٹ تو خود بخود بہت سارے ہوں گے. تو اس کا جواب یہ ہے، یہ جو قرآن نے کہا نا ایسٹ اور ویسٹ، تو یہ 2 سمتیں ہیں. ایک تو وہ سمت ہے جہاں سے سورج نکلتا ہے ادھر، تو پوری اس سمت کو ایک سمت قرار دیا ہے، اور ایک وہ ہے جہاں سورج غروب ہوتا ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ سورج ہمیشہ، سورج کا ایسٹ تبدیل ہوتا ہے. مثال کے طور پر گرمیوں میں ایک طرف سے نکلتا ہے، اگلے دن تھوڑا سا کھسکتا ہے، وہ اس سے اگلے دن تھوڑا سا ادھر. اصولی طور پر جو اکویٹر کے دائیں بائیں جتنے بھی ممالک ہیں نا، جو اکویٹر پہ نہیں ہے، خط استوا پہ نہیں ہے، بلکہ دائیں بائیں جتنے بھی کنٹریز ہیں، ان میں ڈیلی مشرق تبدیل ہوتا ہے اور ڈیلی مغرب بھی تبدیل ہوتا ہے. بھائی آپ کھڑے ہو کر کسی دن کراچی میں دیکھ لیں، سورج یہاں سے نکلا ہے نا تو ایک لائن کھینچ لیں، اگلے دن تھوڑا سا ادھر کو ہوگا، وہ اس سے اگلے دن تھوڑا سا ادھر کو ہوگا، پھر اگلے دن تھوڑا سا ادھر کو. تو 365 دنوں میں یوں جائے گا اور پھر یوں واپس آ جائے گا. تو یہ جو روزانہ تھوڑا تھوڑا ایسٹ چینج ہو رہا ہے، تو یہ بہت سارے مشرق ہیں. تو اس لیے اللہ نے ان کو کیا کہا؟ رب المشارق. اور مشرقین کیوں کہا؟ جب یہاں سے نکلا اور 6 مہینے بعد جو اینڈنگ پوائنٹ ہوگا اس مشرق کا، تو وہ الگ مشرق کہا اور اس کو الگ مشرق کہا. تو یہ دو الگ الگ مشرق ہیں. تو اس لیے ان آیتوں میں تضاد نہیں ہے، بلکہ یہ بھی قرآن کی ایک بلاغت ہے کہ جس مشرق یعنی ایسٹ کے لفظ کی جتنی تعبیریں ممکن تھیں، وہ قرآن نے وہ تمام تعبیریں استعمال کی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں میں مشرقوں کے رب اور مغربوں کے رب کی قسم اٹھاتا ہوں، انا لقادرون، ہم قدرت رکھتے ہیں. کیونکہ جب قرآن نے کہہ دیا نا کہ عمل اچھا ہوگا تو جنت میں جاؤ گے، تو فوراً شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے، پتہ نہیں بھائی اللہ میاں نے کہہ تو دیا ہے، بول تو دیا ہے، لیکن ایسا نہ ہو یہ سب ختم ہو جائے اور ہم مر مرا کے مٹی ہو کے ختم، لائف کو انجوائے ہی نہ کر پائیں اور سب کیا ہو جائے؟ برباد. یہ تو بڑا مشکل ہے یار، دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے فرمایا انا لقادرون، ہم قدرت رکھتے ہیں، علی ان نبدل خیرا منہم، ہم پیدا کریں تم سے بھی بہتر، یعنی جو کنڈیشن آج ہے نا تمہیں دوبارہ اس سے اچھی باڈی میں پیدا کر دیں ہم. یہ اللہ نے اس لیے فرمایا کہ ریپیئرنگ کے بعد اوریجنل چیز نہیں بنتی، کچھ نہ کچھ فالٹ رہ جاتا ہے. گاڑی بنی ہوئی ہے، قیمت کیا ہو جائے گی؟ ڈاؤن. اب بن چکی ہے گاڑی. موبائل ایک دفعہ کھل کے دوبارہ بن گیا ہے، تو اب قیمت کیا ہو گئی؟ ڈاؤن. لیکن اللہ کہتے ہیں تمہیں تو اس پر اشکال ہو رہا ہے کہ ہم تمہیں موت کے بعد دوبارہ اسی جیسا بنائیں گے کہ نہیں، ہم تو اس سے بہتر بنا سکتے ہیں اور اس سے بہتر ہی بنے گا. حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے قد اونچے اونچے ہوں گے اور ایسا جسم ہوگا ہمیشہ زندہ رہنے والا، اور آدم علیہ السلام کے قد پہ ہوں گے انسانوں کے قد. اتنے سے نہیں پیدا ہوں گے جتنے اب مارکیٹ میں آ رہے ہیں. جب ہم دوبارہ بنیں گے نا تو ہماری باڈی بہت بڑی ہوگی اور جوان ہوں گے سب کے سب. غیر مختون، جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے نا اس وقت ختنے نہیں تھیں، تو بعد میں جو ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوا ہے نا یہ سب ختم، جو اوریجنل جو انسان کی شیپ تھی وہ ملے گی انسان کو. تو اللہ فرماتے ہیں انا لقادرون علی ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین، ہمیں اس کام میں کوئی ہرا نہیں سکتا، کوئی عاجز نہیں کر سکتا کہ میں دوبارہ پیدا کرنا چاہوں اور کوئی طاقت مجھے روک دے. کیونکہ انسان کو بار بار یہی وسوسے آتے ہیں، کیسے کیسے کیسے، ہاؤ از اٹ پاسبل، یہ کیسے ممکن ہے بھائی؟ تو اللہ کہتے ہیں خدا کے لیے کیوں ممکن نہیں. الی ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. اتنی ساری باتیں کرنے کے بعد سورہ معارج میں کتنی آیتیں آئی ہیں
تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ نے حجت تمام کر دی ہے, آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا, ان کو یہ بھی بتا دیا کہ اعمال کی بیس پہ جنت ملے گی, اعمال کی بیس پہ جہنم ملے گی, موت کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی, اور اچھے لوگوں کی کیا پہچان ہے وہ بھی آپ نے بتا دی. آج میں ایک آپ کو عجیب چیز بتاؤں, میں کمنٹس پڑھ رہا تھا, میرے جاپان کے بارے میں نا ایک ویڈیو آئی, مجھے تھوڑا سا پانی پلا دیں سادہ. جاپان کے بارے میں میرا ایک ویڈیو بیان آیا کہ کچھ مسلمان وہاں روڈوں پہ جلوس نکال رہے ہیں اور روڈوں پہ مذہبی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے جیپنیز پابندیاں لگا رہے ہیں مذہبی اسکالرس پہ, حتیٰ کہ تبلیغ جماعتوں پہ بھی پابندیاں لگا رہے ہیں. ہمارے دوست ہیں جاپان میں, انہوں نے بتایا کہ بھائی کچھ لوگوں کی وجہ سے تبلیغ کا راستہ بالکل ہی بند ہو رہا ہے. تو میں نے اس پہ بیان کیا, میں نے کہا بھائی جو بھی مسلمان جاپان میں جاتے ہیں اپنی کوئی مذہبی رسومات کرنی ہے انہوں نے تو انڈور کریں نا, روڈ پہ کیوں کر رہے ہو؟ جاپان تو ایک بڑا ڈسپلن اور آرگنائز کنٹری ہے, وہ لوگ یہ چیزیں نہیں برداشت کرتے کہ روڈ بلاک کر دو. ہمارے یہاں والے جا کے وہاں بھی روڈ بلاک ہو رہے ہیں اور نعرے بازی ہو رہی ہے, تو یہ تو جاپانیوں نے احتجاج شروع کر دیا کہ مسجدیں بند کرو. تو کیوں ایسا کام کر رہے ہو؟ اس پہ نیچے لوگوں کے کمنٹس بتاتا ہوں آپ کو. یار ایک تو یہ گلاس جو ہے نا, اس کا منہ چھوٹا نہیں ہونا چاہیے, یہ عجیب سا مشکل ہو جاتی ہے. الحمدللہ, بسم اللہ میں نے پڑھی تھی. تو اس پہ لوگوں کے کمنٹس کیا تھے؟ اچھا ہے پابندیاں لگیں, تبلیغ پہ بھی لگیں, کیونکہ جاپانیوں میں ویسے ہی انسانیت ہے, اتنی صفائی پسند قوم, اتنا ڈسپلن, تو یہاں کے تبلیغ والے جا کے ان کو کیا سمجھائیں گے, اور یہ مذہبی اسکالر جاپانیوں کو جا کے باتیں سمجھائیں گے. وہ اتنی آرگنائز قوم, پہلے سے اتنی ترقی یافتہ, اتنے نیک شریف شرفا, کوئی چوری نہیں ہے, کرپشن نہیں ہے. میں نے وہ کمنٹ, بہت سارے کمنٹس آئے ہوئے تھے نا دے دنادن. میرا خیال تھا لوگوں کو افسوس ہوگا, ہائے ہائے پابندی لگ رہی ہے, یہاں تو پتہ چلا لوگ خوش ہو رہے ہیں. یہ سارے سیکولر لبرل لوگ ہوتے ہیں جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ خوب سمجھ لو, یہ جو میں نے بھی سورہ معارج پڑھی ہے نا, ہمارے ہاں ایک بہت بڑا وہم لوگوں کو یہ ہو گیا ہے کہ اگر ہم انسانوں کی خدمت کرتے ہیں, ہم صاف ستھرے رہتے ہیں تو بس ہم بہت اچھے ہیں. یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے. اچھے ہونے کے علامتوں میں سے چند علامتیں یہ بھی ہیں کہ صاف ستھرا رہنا چاہیے, گندا میلا نہیں رہنا چاہیے, نیٹ کلین ہونا چاہیے, اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ اچھے لوگوں کی علامات ہیں, لیکن یہ کل نہیں ہے. دیکھو, ایک آدمی اپنے ابا کو کہتا ہے آپ میرے ابا نہیں ہو. اس کے باپ نے اس کو پالا پوسا بڑا کیا, ماں نے دودھ پلایا, جوان کر دیا. اب یہ ماں سے کہہ رہے تو میری ماں نہیں ہے. اگر ہے بھی تو کیا کرنا ہے تو ہے, کیا کروں میں؟ مرنا ہے مرتی رہے, جینا ہے جیتی رہے. مجھے کچھ بات کی آرڈر دے گی میں نہیں ماروں گا. لیکن وہ صبح روزانہ ڈیٹول سے نہاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ڈیٹول سے نہاتا ہے. لائن میں جب بھی بل جمع کرانے جائے گا ہماری طرح پینڈوؤں کی طرح یہ نہیں کہ دھکے دے دے کے. ایک آدمی نا گیا, پہلے زمانے میں لائن لگی ہوتی تھی نا بلوں کی, تو لوگ گرمی میں دھوپ میں کھڑے ہوئے سڑ رہے ہیں. وہ زمانہ تو سب نے دیکھا ہی ہوگا, تو آن لائن ہو گیا سب کچھ. بل جمع کرا کے جو آتا تھا نا, لوگ اس کو ہار پھول پہناتے تھے, ماشاءاللہ بجلی کا بل ٹائم پہ جمع کرا کے. میں نے بھی جمع کرائے ہیں بھائی, ہماری پھپھو تھی اللہ مغفرت فرمائے, مجھے بل پکڑا دیتی تھی, بیٹا جاؤ جمع کرا کے آ جاؤ. مجھ پہ ایسے پہاڑ ہوتا تھا نا, گھنٹوں گھنٹوں لائن میں کھڑے ہوئے ہیں بھائی, پھر وہ آ رہا ہے, وہ اتنے گھنٹوں لگتے تھے. تو وہ لائن میں لوگ کھڑے ہوئے تھے, ایک آدمی 3 پیس سوٹ میں آیا, جیسے ہی آگے جانے لگتا لوگ ٹماٹے مار کے اس کو, کوئی اس کی بات سن ہی نہیں رہا, دھکا دے کے پیچھے بھیج دیتے. وہ پھر آگے آتا, کچھ بولنے ہی لگتا. وہ لوگ تپے ہوئے تھے, ابے ہم پاگل ہیں, ہم گھنٹے سے لائن میں کھڑے ہوئے, پیچھے جا. کئی جواب چماٹے لگے نا, پھر اس کی لوگوں نے سنی, کہہ رہا بھائی میں مینیجر ہوں یار, مجھے بینک کھولوں گا تو بل جمع ہوگا نا. لوگ اتنا تپے ہوئے تھے, اس کو جانے ہی نہیں دے رہے, ابے پیچھے ہٹ. اس کو پہلے یہ ہوتا تھا. تو یہ کس سلسلے میں یہ میں نے واقعہ سنا ہے, آج میرا دماغ بالکل غیر حاضر ہو رہا ہے. ہاں, تو جاپان کی قوم جو ہے نا, وہ کیا ہے, آرگنائز قوم بالکل. ابا کو نہیں مان رہی, نہ اما کی بات نہ ابا کی بات. ایک آدمی ہے جو نہ ابا کی مانتا ہے نہ اما کی مانتا ہے, لیکن صبح نہا دھو کے جاتا ہے, بل جمع کرانے میں لائن میں لگا ہوگا, ٹریفک کے قوانین کو فالو کر رہا ہے. گھر میں آ رہا ہے, ابا کہہ رہے ہیں بیٹا کچھ میری بھی خدمت کر لو, میں نے تمہیں پال پوس کے بڑا کیا ہے, کچھ تھوڑا سا میرے پاؤں دبا دو, کچھ سر میں مالش کر دو. نو,
انڈیویجولزم، میں آزاد، میرا جسم میری مرضی، میں صرف حکومت کے قانون کو فالو کروں گا، باقی نہیں، ابا کیا، اماں کیا، بہن کیا، بھائی کیا، نہ. تو کتنا بڑا ظلم ہوگا. لوگ کہیں ماشاءاللہ بہت نیک. اب اسے کوئی تبلیغ والا آئے اور سمجھائے، جس کے کپڑے میلے ہوں، زاربن لٹک رہا ہو اس کا، اور وہ اس کو دروازے پہ نوک کرے یہ سمجھانے کے لیے کہ یار باپ سب سے پہلے، یہ تم غلط کر رہے ہو، اپنی ماں اور اپنے باپ کو عزت دو، اچھا انسان بننے کے لیے یہ ضروری ہے. اب کوئی تانا دے، یہ آ رہے ہیں شلوار قمیض والے ایسے آرگنائز آدمی کو سمجھانے کے لیے، جو لائن میں ہمیشہ لائن میں ہوتا ہے اور سگنل کے قوانین کی پابندی کرتا ہے، اور جب بھی بات کرے گا ایسے ایسے جھکے گا. اس کو سمجھانے کے لیے کون آ رہا ہے؟ یہ آ رہے ہیں پاکستان سے. اور بھائی جو سمجھانے کے لیے آ رہا ہے نا، وہ بڑے جرم سے روکنے کے لیے آ رہا ہے. یہ اگلے درجے کی چیزیں ہیں، لائن اور ڈسپلن وغیرہ. اس لائن کا اور ڈسپلن کا کرنا کیا ہے جب آپ بڑے بڑے ظلم کر کے بیٹھے ہوئے ہو؟ قرآن یہ کہتا ہے جو مجھے نہیں مانتا، سب سے بڑا حق اس کائنات میں انسان پر کس کا ہے؟ خدا کا ہے. جو میرے ساتھ شریک کرے گا یا میرا انکار کرے گا یا میرے پیغمبروں کو نہیں مانے گا، سب سے بڑا مجرم ہے وہ. اگر آپ جیپنیز کی یہ خاصیت دیکھتے ہو کہ یہ اتنے اچھے اور کھانا کھلاتے ہیں اور ڈیزاسٹر میں اتنے صدقے خیرات کرتے ہیں، تو حضرت ابو طالب سے زیادہ تھوڑی ہوں گے وہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو طالب، جو لوگوں کو کھانا بھی کھلایا کرتے تھے، اور 3 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھاٹی میں رہے ابو طالب. اس سے بڑی وفا اور غیرت کی کوئی مثال ہو سکتی ہے؟ بھائی خاندان کے لیے کٹنے والے بھی دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں، مشکلات میں چھوڑ دیتے ہیں. حضرت ابو طالب کے پاس موقع تھا کہ 3 سال اس قحط میں رہنے کے بجائے اپنے بھتیجے کو چھوڑ دیتے اور قریش کا ساتھ دیتے. انہوں نے کہا نا نا نا، خونی رشتوں کو نبھاؤں گا میں. جب ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے تو زبان کے پکے تھے ابو طالب. انہوں نے کہا جب ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے تو جینا بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور مرنا بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اس سے بڑی غیرت کی کوئی مثال مل سکتی ہے؟ لیکن صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ کو نبی نے کیا فرمایا؟ ابو طالب کی یہ نیکیاں ان کو آخرت کے عذاب سے نہیں بچا سکتی. کیوں؟ کہ پیغمبر سے زیادہ حق، اپنے بھتیجے سے زیادہ حق کس کا تھا؟ اللہ کا، خدا کا، جس نے بنایا. اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ کے حق کو ٹھکرایا. اس لیے اسلام ریئلٹی کی بات کرتا ہے. بھائی سب سے پہلے کون تھا؟ سب سے پہلے تو اللہ ہے، جس نے آپ کو پانی سے پیدا کیا. جب آپ پیدا ہوئے تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا، پھر آسمان سے بارشیں برسائیں، زمین سے تناور درخت پیدا کیے اور نہریں جاری کر دیں، کھلایا پلایا. جب بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھا، اللہ نے نکاح کے لیے بیوی دی، اس سے اپنی خواہش پوری ہوئی، اس سے اولاد ہوئی. یہ ساری کی ساری نعمتیں یہ کس کی برکت سے ملی ہیں؟ کس نے دی ہیں؟ خدا نے دی ہیں. تو نبی نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کو یاد نہیں کیا، اور یہ نہیں کہا لا تخزنی یوم یبعثون، کہ اللہ قیامت کے دن مجھے رسوا مت کرنا. قیامت کا اس طرح سے ایمان نہیں تھا جس طرح اللہ نے ایمان رکھنے کا حکم دیا. تو اسلام نے بہت کلیئر کٹ بات کر دی ہے بھائی کہ سب سے بڑا محسن کون ہے؟ اللہ ہے. تو اس لیے یہ کافی نہیں ہے نجات کے لیے کہ آپ کے سڑکیں صاف ستھری ہوں اور آپ کے ملک میں امن ہو اور آپ رشوت نہ لیتے ہوں اور آپ نائس ٹو میٹ یو سے بات کرتے ہو. اللہ پھر بھی قیامت کے دن فرشتوں سے چپیڑے لگوائے گا. سمجھ رہے ہو؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ اپنے باپ کی مانتے نہیں ہو اور انکار ہی کر دیا آپ نے اپنے باپ کا. بولا یہ جمشید صاحب میرے والد صاحب ہیں ہی نہیں، وہ ثبوت دے رہے میں تمہارا باپ ہوں. بھائی تم بغیر باپ کے کیسے آ گئے؟ پھر وہ آپ کے والد کہہ رہے ہیں کہ اگر میں باپ نہیں ہوں تو کون باپ ہے؟ آپ کا تو کوئی بھی باپ نہیں ہے، میں خود بخود پیدا ہوا ہوں. باپ کے تو سر پاؤں سے زمین نکلے گی کہ نہیں نکلے گی؟ جیپنیز تو خدا کا انکار کرتے ہیں ڈارون کی تھیوری کے مطابق، کہتے ہیں خود بخود ہوا ہے سب کچھ. میں نے تو وہاں گیا ہوں، میں نے وہاں دیکھا ہے وہ پورا ڈارون کی انہوں نے تصویریں بنائی ہوئی ہوتی ہیں زمین پہ. اتنی ایک جگہ میں گیا تو انہوں نے پوری کے پہلے یہ تھا پھر یہ تھا پھر یہ تھا، پھر ہوتے ہوتے بندر پہ لائے، بندر سے بن مانس سے زوم کو چھوٹا کیا تھوڑا سا، جمشید پہ لا کے ختم کر دیا انہوں نے. ایسے بنا ہے. خدا کو بہت غصہ آتا ہے بھائی. اللہ کہتا ہے واہ 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 واہ، ایسے بنا دیا. تم روبوٹ بناتے ہو، وہ اس طرح نہیں بنتا جو بے جان ہوتا ہے، اور جاندار انسان ایسے خود بخود بن گیا. تو آپ
اپنے والد کا انکار تو کر کے دیکھو, اور انکار اس بیس پہ کرو کہ میں خود بخود آیا ہوں. باپ کہے گا بیٹا کوئی خود بخود نہیں آتا, ماں ہوتی ہے, باپ ہوتا ہے, پھر آتے ہیں. اور نادرا کے کاغذ دکھائے میں تمہارا باپ ہوں, ڈی این اے کروا کے ثابت کر دیا تمہارا باپ ہوں, آپ کو نہیں مانتا, اور پھر آپ کہہ رہے ہو کہ میں اچھا انسان ہوں کیونکہ میں صبح صبح روزانہ نہاتا ہوں, میرے جسم سے بدبو نہیں آتی, میں جب لوگوں سے بات کرتا ہوں اچھے اخلاق سے بات کرتا ہوں. تو باپ کہے گا بے وقوف کسی اور کو بنانا, میں تجھے اپنی جائیداد سے محروم کروں گا, تجھے وراثت سے محروم کروں گا, وراثت کھانے کے لیے آ جائے گا کہ یہ میرے باپ تھے, گھر سے نکال دوں گا میں تجھے, ٹھڈا مار کے نکالے گا وہ. پھر یہ لارے رپے نا کہ ڈسپلن, آرگنائزیشن اور اخلاق اور ملکی قوانین کو فالو اور ٹائم پہ ٹیکس دینا, باپ ان سے متاثر بولو نہیں ہو. بولا یہ منجن بیٹا کسی اور کے سامنے جا کے بیچنا, یہی کہے گا نا باپ, ماں بھی یہی کہے گی بیٹا منجن کسی اور کے سامنے بیچنا. خدا کافر کو قیامت کے دن نہیں بخشے گا, چاہے ہم اس کی تعریف میں زمین آسمان کے قلابے ملا دیں. اللہ نے کہہ دیا کہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط, کافر پر میں نے جنت کو ایسے حرام کیا ہے اور جہنم کو ایسے واجب کیا ہے جیسے اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہو سکتا, امپاسبل. ایسے ہی کافر جو میرا منکر تھا, میرے پیغمبروں کا منکر تھا, اس وہ کسی صورت میں جنت میں داخل نہیں ہو سکتا, کتنے اچھے اعمال کر لے وہ, کیونکہ بہت بڑا جرم کیا. بھائی اللہ کی تو ویلیو ختم ہو گئی ہے دنیا میں, خدا بھی ہے, اس کی کیا اس کے احکامات ہیں اس کو تو مانتے ہی نہیں ہے لوگ. تو اللہ کہیں گے پھر کیا مجھ سے امیدیں لگاتے ہو,